تقریباً 700 مرتبہ میرے اللہ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم لوگوں کو کیا ہے۔ کچھ لوگ 750 کہتے ہیں، 750 مرتبہ صرف اللہ نے یہ کہا کہ لوگوں نماز کو قائم کرو۔ ایک بندہ کسی کو ایک دفعہ بولے، 2 دفعہ ماں بولے، 3 دفعہ ماں بولتی ہے کہ یہ کام بیٹا کرو، بچہ کان لگا کے اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی بات نہیں مانتا تو یقیناً استاد ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اسے کتنی مرتبہ بولا کہ اس کام کو کرو، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو پھر استاد کا ناراض ہونا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس کی بات نہ مانے تو میرا اللہ اپنے بندوں کو 700 مرتبہ کہتا ہے، وہ میرے بندوں نماز پڑھا کرو، وہ میرے بندوں نماز پڑھا کرو، لیکن بندہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دوستو، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی یہ نہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے یا اللہ اس کے ساتھ لڑائی کرے۔ اللہ کی ناراضگی یہ ہے کہ اللہ سجدوں کی توفیق اس بندے سے چھین لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کی مہربانی سے سجدے کی توفیق ملتی ہے، وگرنہ انسان کی کیا مجال کہ جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا، اس کے سامنے وہ سجدہ نہ کرے، یہ انسان کی کیا مجال ہے؟ یہ توفیق اس بندے کو خاص طور پہ ملتی ہے جو اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو۔ اللہ ناراض جب ہوتا ہے تو پھر سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ دعا کریں کہ مرتے دم تک اے اللہ، زندگی کا جو آخری دن ہے اس دن بھی ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ اللہ کی توفیق خاص ہوتی ہے، بس تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے۔ بتا کسی کو کہہ دینا نماز پڑھو، وہ میرے کپڑے نہیں صحیح ہے، اور مومن بندہ اس کے مومن کے کپڑے کبھی ناپاک نہیں ہوئے، یہ یاد رکھنا ہے۔ ناپاک وہ نہیں رکھتا، مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، اس کا لباس بھی پاک ہوتا ہے، اور اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ ایک بہانے بازیاں ہوتی ہیں کہ میرے کپڑے نہیں پاک ہیں، اور اللہ کے بندے تجھے حکم ہی نہیں ہے ناپاک کپڑے پہن کے چلنے پھرنے کا، تو کیوں ناپاک کپڑے پہنتا ہے؟ مومن بھی کوئی ایسا ہے جو ناپاک کپڑے پہن کے پھرتا ہے؟ اصل میں تیرا دل ناپاک ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دل بھی پاک رکھیں، اپنے لباس کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اور اپنے جسم کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ مومن کی نشانی ہے وہ زیادہ دیر تک ناپاک نہیں رہتا۔
اور دین میں کچھ علماء نے اس پہ اختلاف بھی کیا ہے، لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں کہ سردیوں کی رات ہو، میاں بیوی کا ملاپ ہو، نہانا ان کے اوپر فرض ہو، تو وہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، بلکہ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اسے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ مقاربت کرنے کے بعد فوراً اپنے جسم کو پاک کیا کرو، تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ سردیوں میں یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے نہانے کی، لیکن دین کہتا ہے کہ اللہ کی قربت مشکل معاملات سے گزر کر اللہ کا دوست بندہ بنتا ہے۔ ایسے تھوڑا ہی اللہ کی دوستی بھی اثر آ جاتی ہے، ایسے تھوڑا ہی اللہ کا دوست خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کا دوست بننا کوئی عام سی بات ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے۔ حضور نے اسے فرمایا کہ غسل میں جلدی کیا کرو۔ تو مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھتا ہے، وہ اپنے جسم کو بھی پاک رکھتا ہے، اور مسلمان کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 700 مرتبہ میرے اللہ نے فرمایا لوگوں نماز پڑھا کرو، اور ان میں سے جو میں نے آیت پڑھی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس طرح وضو کا کمال ہے کہ جو بندہ سخت سردی میں وضو کر کے اللہ کے حضور سر مسجود ہو جاتا ہے، اللہ اس کے چہرے پہ نور کو ظاہر کر دیتا ہے، نورانی چہرے والا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ سجدہ کرتا ہے نا، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کے چہرے پہ رونق پیدا کر دیتا ہے، نمایاں ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ روشنی سی آ جاتی ہے، وہ اللہ کے نور کی وجہ سے ہوتی ہے، جس نے اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ تو 700 مرتبہ تقاضا کرتا ہے اللہ، نماز پڑھا کرو یار، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اگرچہ اس کے قواعد و ضوابط کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ اس کا فنکشن ہے کہ ہر ایک برائی سے اس نے آپ کو روک لینا ہے، اس نے جھوٹ سے روک لینا ہے، اس نے بددیانتی سے روک لینا ہے، اس نے منافقت سے روک لینا ہے، اس نے حسد سے روک لینا ہے، اس نے بغض سے روک لینا ہے، اس نے بدنیتی سے روک لینا ہے۔ اگر اس کو صحیح معنوں کے اندر ادا کیا جائے، میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں جس نے 2 نفل، لمبی نمازیں نہیں، جس نے 2 نفل پڑھے اچھا وضو کر کے اچھے طریقے سے، اور ان 2 رکعتوں میں اس بندے کو کوئی دنیا کا خیال نہ آیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس 2 رکعتوں کا صدقہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 2 نفل جس نے پڑھے، 2 رکعتیں بڑی نہیں، بہت نفلوں کا آیا ہی نہیں، دنیاوی خیال چھوڑ کر نماز کے صحیح طریقے کو پڑھ کر منافقت اور بغض اور حسد کو دل سے نکال کر جس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے نا، تو جب چلو سے پانی اپنے ہاتھ کو اس کے لگتا ہے یا چلو میں پانی لیتا ہے، چہرے پہ ملتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا جو پانی ہے اس کے چہرے پہ لگنے کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ابھی نماز کی تیاری ہے، ابھی اس نے قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، سب سے بہترین حالت سجدے کی۔ اللہ سجدے میں اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، اس نے ابھی سجدہ نہیں کیا، نماز کی نیت کرتا ہے، پانی منہ پہ لگتا ہے، اس پانی کی وجہ سے اس کے سارے گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا اور مفہوم سن لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی تیاری کی، نیت کی، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے کھڑا ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں یار دیکھو میرا بندہ ساری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر میری خاطر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ فرشتوں میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ بندہ سجدہ کرے اور سجدہ گناہوں کی حالت میں کرے، اس کے سجدہ کرنے سے پہلے اس کے بدن سے سارے گناہ نکال کر سائڈ پہ کر دو، تاکہ جب وہ سجدہ کرے نا تو سارے ہی گناہوں سے پاک ہو کہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے وہ۔ یہ تو بڑا مزہ ہے نا، کیوں جی؟ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سجدہ جب کرتے ہیں، پاک صاف ہو کے، صاف نیت ہو کے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، فرشتوں نے گناہ پہلے ہی سائڈ پہ کیے ہوئے ہیں، اور سجدہ جب کر لیتا ہے، نماز اللہ کے نبی فرماتے ہیں مکمل کر لیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اب یہ جو گناہ سائڈ پہ کیے تھے اس کے بدن میں دوبارہ لٹا دیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مسکراتا ہے فرشتوں کی بات پہ، کہتا ہے کہ اللہ کی شان کریمی کے یہ لائق نہیں کہ جو بندوں کے گناہ نکال دیے جائیں، دوبارہ لٹا دیے جائیں، ان سارے گناہوں کو مٹا دو۔ یہ اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ جو تو نے نکالے اب دوبارہ لٹاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، اسی کی تشریح علماء نے پتہ کیا کی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ نکال کر اس کے کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ رکوع کرتا ہے تو رکوع میں کندھوں کے سارے گناہ گر جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتا ہے تو سر کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ گویا کہ بندہ آیا تھا تو گناہوں کی پنڈ لے کے آیا تھا، لیکن اللہ کے ہاتھ سجدہ کرنے کے بعد پاک صاف ہو کر گناہوں سے جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان کریمی ہے جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ تو دوستو بڑے انہماک کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ہماری مسجد ہے، کیونکہ زیادہ لوگوں کی وہ تاجر حضرات بھی آتے ہیں، یہ گہما گہمی پڑی ہوتی ہے، نماز میں موبائل بج رہا ہے، اور بعض لوگ نماز میں موبائل کو نکال کر اسے کال دیکھ کے پھر بند کرتے ہیں۔ یہ کیا نماز ہے؟ یہ حکم ہے کہ اللہ کے بندو اپنی پہلے نماز کے لیے موبائل دیکھیں، یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ کہ دروازہ بند کرو یار، کوشش کیا کریں جو دوست آتے ہیں وہ دروازہ بند کر کے آیا کریں، یار غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے،
کبھی کبھی میرا بھی آن رہ جاتا ہے، انسان ہے نا۔ اور جو ہر نماز کے ٹائم قاری صاحب ہر ایک کو کہتے ہیں نماز کے ٹائم اپنا موبائل بند کر دیں، اگلے دن جناب کا بھی موبائل بجنا پہ اسی نماز ٹائم مطلب کہ غلطی تو ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، ان سے بھی ہو جاتی ہے، سب سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ نہیں کہ وہ ساری مسجد کو تنگ کیا جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی پوری بیل بجتی ہے، اپنی نماز کو خراب کرنا پسند نہیں کرتے، ہاتھ جیب میں ڈال کے بٹن کو دبانا پسند نہیں کرتے۔ سارے لوگوں کی نماز اگر خراب ہوتی ہے تو خراب ہو رہی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی بیل کی وجہ سے امام نماز پڑھانے والا بھول جاتا ہے، ہمیں خود غلطی لگ جاتی ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے۔ تو ہم مسجد میں آ کر بھی جو ہے وہ دنیا داری میں لگے رہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی، ایک جو 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور یہ دوسری سنائی کہ جو اللہ کے ہاں سر مسجود ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے نکال دیتا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو دنیا داری سے نکل کر خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو نہیں نا سجدہ اللہ کو کر رہے ہوں اور کاروباری معاملات ذہن سے نہ نکلے۔ تو کوشش کیا کریں کہ عبادت کرتے وقت دنیا کے معاملات خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کو کبھی عادت نہ بنائیں۔ یہ عادتاً ہم آتے ہیں، آئے جلدی کیا، جلدی کر کے جناب وضو کیا، اس کے بعد سب سے لیٹ آئے، سب سے جلدی مسجد سے نکل گئے۔ یہ تو کوئی دن میرے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ دیکھو جو مسجد سے پیار کرتا ہے، مالی طور پہ کرتا ہے، صفائی کی صورت میں کرتا ہے، کسی چیز کا دھیان رکھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جس بندے کو تم دیکھو کہ مسجد سے وہ پیار کرتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو، اللہ اس گواہی کے صدقے اس بندے کو قیامت کے دن جنت عطا فرما دے گا۔ مسجد سے پیار اس وقت ہوتا ہے جب اس کے لیے ٹائم نکالا جائے، ٹائم دیا جائے اسے، بے شک مالی طور پہ دے، اخلاقی طور پہ دے، ویسے وقت دے، یہ سارا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو مسجد میں آ کر گزارا بس نماز پڑھا کریں، دنیا داری ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، بس یہ گزارش کرنی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں، میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک عورت چیختی ہوئی مدینہ میں آئی، وہ روتی ہوئی آئی، کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کا پتہ بتائیں، مجھے اللہ کے نبی کا پتہ بتائیں۔ صحابہ نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں اپنے دکھ کو، میں اپنے معاملے کو صرف اللہ کے نبی کو بتاؤں گی، میں نہیں کسی کو بتاؤں گی۔ صحابہ نے اس عورت کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے گئے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا۔ امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو نقل کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس آیت کے تحت سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ عورت آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میرے گناہ کا کوئی کفارہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پہلے گناہ تو بتاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میرا خاوند، میرا شوہر کسی دوسری شہر چلا گیا تجارت کی غرض سے، مجھ سے اس کی عدم موجودگی میں بدکاری ہو گئی ہے، میں نے زنا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بچہ بھی پیدا کیا، اور لوگوں سے شرمندگی کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس بچے کو سرکے کے ڈرام میں پھینک دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا، اور اس سرکے کو اس کے باوجود لوگوں میں بیچتی رہی، لوگوں میں تقسیم کرتی رہی۔ آقا بڑی سخت غلطی ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا ایک گناہ نہیں ہے، تیرا ایک گناہ، تیرے 3 گناہ ہے، تو ایک کہہ رہی ہے نا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پہلا تیرا گناہ اس کی سزا دنیا میں اسلام نے مقرر کیا کہ جو تو نے بدکاری کی تجھے پتھر مارے جائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو شادی شدہ ہے،
شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اسے پتھر مارو، رجم کرو۔ اور اسلام نے، اللہ کے نبی نے اس کی دوسری بتائی کہ تو نے ایک بچے کو قتل کیا، اسلام کہتا ہے قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ دنیا میں 2 سزائیں ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا تیسرا جو تو نے گناہ کیا، جو سرقہ بیچا، حالانکہ اس میں بچہ مر چکا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا، لوگوں نے تیرے اوپر اعتماد کیا، تو نے لوگوں کے ساتھ فریب کاری کی ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے تو نے کیا، اس کی سزا تجھے اللہ قیامت کے دن ضرور دے گا۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو گناہ کی تجھے میں نے سزا سنائی نا، ہاں تیری پریشانی اور تیرے معاملات کو دیکھ کے مجھے ایسے محسوس ہوا جس طرح آج تیری عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ آپ کو کوئی نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا تیرے چہرے کی پشیمانی، تیری بے چینی کو دیکھ کے مجھے ایسے لگا کہ آج تو نے شاید عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ مطلب یہ کہ ایک زنا کرے، اس کے بعد بچہ پیدا ہو، اسے قتل کر دیا جائے، اس کے بعد سرکے میں ڈالا جائے اور سرکہ بیچا جائے، حضور کے نزدیک وہ اتنے بڑے گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ نماز عصر کو چھوڑ دینے کا ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا تھا، آپ سمجھ آئیے؟ حضور کے نزدیک کہ فرمایا کہ تیری بے چینی سے اس طرح لگتا تھا کہ آج تیری عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور والصلاۃ الوسطی خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ علماء نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے اس نماز کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے 2 ہی نمازوں کی قسم اٹھائی ہے، ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ ویسے تو 5 ہی ہے نا پڑھنی ہے ہمیں، لیکن قسمیں اللہ نے 2 نمازوں کی اٹھائی ہے۔ فجر کی پتہ کیوں، عصر کی پتہ کیوں بولا؟ یہ کاروباری معاملات کا ٹائم ہے، لوگ حساب کتاب کرتے ہوتے ہیں، بعض اوقات سستی کی وجہ سے رہ جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے، علماء نے فرمایا اس لیے اللہ نے نماز عصر کی قسم اٹھائی ہے۔ تو دوستو آج کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے سر بسجود ہونا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اسے سجدے کے ذریعے جتنا بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، کسی حالت میں اللہ اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا سجدے میں جا کے اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو سجدوں کی عادت بنا لیں دوستو، نمازی بن جائیں، پکے نمازی بن جائیں، اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ زندگی کے آخری دن تک، اللہ زندگی کے آخری دن تک ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمانا۔